إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد ثنا کبریائی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق و زیبا ہیں، جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مہینہ مقرر کیا ہے اور اس میں جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ضرورت ہے ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، متقین کے لیے ہی صحیح کامیابی ہے۔ سارے لوگ جتنی ہی کامیابیوں کے جو ہے دھڑلے مچاتے رہیں اور بڑے شور مچاتے رہیں کہ ہم بڑے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو زندگی میں کامیابی، ان کی جو زندگی کی کامیابی ہے، یہ کامیابی آخرت کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر یہاں کا کامیاب وہاں ناکام ہوگا یا ہر یہاں کا ناکام وہاں کامیاب ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ کامیابی اصل جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ حدائق وعنابا، یہ جو باغات اور جو اس کے میوہ جات ہیں اس کے فائدے اٹھائے گا متقی شخص۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ آیا ہے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ کوئی بھی دوسری جتنے شعبے ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں، جتنے جو ہے ادارے ہیں، وہ ٹریننگ کسی موظف کو، کسی نوکری حاصل کرنے والے کو ابتدا میں دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہ نوکری پہ جانے والے ہو، آپ کی یہ ٹریننگ ہے، اور یہ ٹریننگ کرنے کے بعد اب اس کے بعد جب تک کہ کوئی نئی چیز نہیں ان کے پاس آئے گی، اگر کوئی نئے قوانین، نئے قاعدے آئیں گے تو وہ سرکولر اور تعمیم کے ذریعے سے آپ کو بھیج دیں گے، ڈگری کے ذریعے سے بھیج دیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جو ٹریننگ ہے اسی پہ ساری زندگی گزر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کی یہ مہربانی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے میں ویسے بھی ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اعمال اور کچھ نہ کچھ ایسے موسم رکھے گئے ہیں جس کے اندر ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک مہینہ خصوصی ٹریننگ کا رکھا گیا ہے جس مہینے کا نام رکھا گیا ہے شہر الصبر، شہر التقوی،
اور وہ شہر الصبر اور شہر التقویٰ ہے یہ رمضان کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہماری پوری صبر کی ٹریننگ کروا کے جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے اعمال جو ہم سے عام طور پر غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، کبھی جھوٹ بول دیا اللہ نہ کرے، کبھی کوئی غیبت ہو گئی، کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کبھی کوئی اور کام ہو گیا، یہ ساری چیزوں سے روکنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر ہم صحیح طرح سے ٹرینڈ ہو جائیں تو اگلے 11 مہینے کے لیے یہ ہمارا جو ہے ہماری کامیابی کا یہ ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جیسے اللہ نے ہمارے کام ہم پر فرض کیے ہیں اور جیسے ہماری ٹریننگ کا وہ مقصد رکھا ہے وہ ٹریننگ ہماری پوری ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کو ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، بہت ہی زیادہ سخی تھے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ریح المرسلہ کی طرح ٹھنڈی پیاری ٹھنڈی جو ہوائیں صبح کی نسیم یا موسم ٹھنڈا ہو تو کیسے ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جس طرح سے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آنے میں، لوگوں کے ساتھ خیر کرنے میں اور صدقہ اور خیرات کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ریح المرسلہ بن کر آتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی نبی کی طرح سے لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملات کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے علاوہ صدقات اور خیرات دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم اس میں سے خرچ کرو یا اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن نہ ہی کوئی کاروبار ہوگا، نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگا، نہ ہی کوئی فائدہ اٹھائے گا، اور کیا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے آگے جو ہے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر سفارش کر دی جائے بھائی میرا یہ بھائی ہے ان کے لیے، یا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا نمازی مصلی ہے، میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ جا کے سفارش کر دو گے کہ بھائی میرے یہ بھائی کو کام کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ایک دو چار جگہ لے کے پھر ہوگے کام ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ لیکن اب وہاں پر سفارشیں ختم، یہ سفارشیں یہی تھی، اب وہاں سفارشیں ختم، وہاں کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کام آنے والا ہے اس زندگی میں آپ نے جو کچھ اچھا یا برا کر لیا ہے، اچھا کیا ہے وہ آپ کے خیر کے کام آئے گا، برا کیا ہے وہ آپ کے اگینسٹ اور آپ کے مقابل میں کام کرے گا اور آپ کو جہنم لے جانے کے لیے کام کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی کو غنیمت جان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زندگی دی گئی ہے اس زندگی کو تم غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو تمہاری بیماری آنے سے پہلے، تم اپنی مصروفیت کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے، اپنے مال کو غنیمت جان لو، اپنے مال کو غنیمت جان لو، اور جو ہے فقیری یا جو ہے غریبی آنے سے پہلے۔ مال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنے غنیمت جان کے زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا، آپ اسی زندگی میں خرچ کرو گے۔ اسی طرح کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر اور خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جس مال کا تمہیں جو مال دیا ہے یا تو تمہارے سابقہ اسلاف سے تمہیں ملا ہے یا ان کی کوششوں اور محنتوں کے ذریعے ملا ہے۔ کوئی لڑکا چھوٹا ہے
وہ کسی نہ کسی کی محنت سے پرورش پاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کا یا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ یا تو ماں باپ کچھ جائیداد کچھ پیسہ چھوڑے جاتے ہیں، یا محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ اس مال کا مستحق ہوتا ہے، اور مال کا وہ مالک اس کی ملکیت میں آتا ہے، وہ مال وہ چیزیں اس کی ملکیت میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مال کا تمہیں جو ہے نائب بنایا گیا ہے یا جانشین بنایا گیا ہے، اس جانشینی کو صحیح طرح سے ادا کرو اور اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور کہتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے، سب سے پہلی شرط ایمان ہے میرے مومن کے لیے ہی سارا خیر ہے، ایمان بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، اس عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ 3 اہم شرائط ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسری شرط ہے اخلاص ہونا، ریاکاری یا شہرت یا کسی کو دکھانا یا کسی سے فائدہ اٹھانا مقصد نہ ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی خرچ نہ کیا جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ کوئی روزہ رکھا جائے، نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جو دنیا کو دکھانے والا ہو، صرف اللہ کی خاطر کیا جائے، خالص وما امروا الا مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جو نبی آئے، ان کی جتنی امتیں آئیں، ہر نبی کو، ہر امتی کو یہی کہا گیا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرنا تو خالص ہو کر، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی سے فائدہ اٹھانے یا دوسرے کوئی مفاد پرستی کے لیے نہ کرنا۔ تو جو عمل کرنا اخلاص ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور سنت کے مطابق، اپنی مرضی سے کیا ہوا نہیں، اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے اور نبی نے ایسا کیا ہے، ویسے تم کرو۔ نماز اپنے طریقے کی نہیں پڑھ سکتے، روزہ اپنے طریقے کا نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں اور پھر روزہ رکھ لیں۔ بہت سارے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ بھی ویسے بھائی وہ کہیں، آپ کہیں کہ بھائی وہ بھی روزہ رہ رہا ہے، میں بھی روزہ رہ رہا ہوں، میں بھی ویسے روزہ رکھوں گا، وہ روزہ اپنی مرضی کا نہیں چلے گا۔ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا اللہ نے کہا اور نبی نے کہا۔ نماز ویسی ہی پڑھنی چاہیے جیسے نبی نے پڑھی، ہر عمل ویسا ہی کرنا چاہیے، زکوٰۃ ویسے ہی دے گا، شادی ویسے ہی کرے گا۔ آج ہماری شادیاں جو ڈھنڈورے پٹ کے ہو رہی ہیں، نبی نے ایسی نہیں کی، صحابہ نے ایسی نہیں کی۔ شادی بھی ویسی ہو، موت بھی ویسی ہی ہو، مرے گا تو اس کا جنازہ اسی طرح اٹھے جیسے نبی کا اٹھا ہے، جیسے صحابہ کا اٹھا ہے، اور اسی طرح سے دفن ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو لوگوں نے کیا۔ ایسے ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں میرے بھائی۔ سب سے پہلے ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو ایمان لائیں گے ان کو خوب اجر ملے گا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صحیح جگہ پہ مال کا خرچ کریں گے، جو مال ملا ہے وہ آپ کو اڑانے کے لیے نہیں ملا، اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو متعین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات اور خیرات آپ کے اوپر رکھے گئے، ان کو آپ ادا کرو گے، اس کو پہنچاؤ گے ضرورت مندوں تک، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، تھوڑا بہت نہیں، بے حساب۔ اور اللہ کہے میں اجر بہت دوں گا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کیا چیز ہے؟ پوری دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، پوری دنیا اللہ کے مقابلے میں کچھ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا اجر دوں گا۔ معلوم نہیں کتنا بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ دیتے رہتے ہیں، خیرات دیتے رہتے ہیں، مرد اور خیرات دینے والی عورتیں، صدقہ دینے والی عورتیں۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ فرض تو فرض ہے ہی، وہ تو آپ نے دینا ہی ہے، نہیں دے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا، بلکہ اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ اگر کوئی مال رکھتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر زکوٰۃ نہیں دے گا، فرض زکوٰۃ، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہوگا۔ لیکن فرض زکوٰۃ دینے کے علاوہ ہر مومن، ہر مسکین، ہر غریب مسلمان پر بھی نفلی صدقہ ہے۔
ایک درہم میرے پاس ہے، ایک روٹی میرے پاس ہے، اس میں سے بھی آدھی پاؤ روٹی اگر میں دے سکوں اور دوں تو مجھے اس کا اجر اور دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور یہ کیا ہے صحابہ نے، یہ کیا ہے اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے اور نیکوکاروں نے۔ کہتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ قرض حسنا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے اس کو پیسے دیے، اور جتنے پیسے دیے آپ نے اسے اتنے ہی واپس لیے، اتنے ہی لیے۔ اس میں آپ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہ تھا، کوئی پرسنٹیج آپ نے مقرر نہیں کیا، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ لے گا ہی نہیں واپس۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، قرض حسنہ کوئی مانگ لے گا اس کو قرضہ نہیں دیتے، کہتے ہیں بھائی قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوا کہ واپس ہی نہیں لینا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو دینے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اگر قرضہ دے دوں گا یہ تو مجھے واپس نہیں کرے گا، اور وہ دیتا ہی نہیں، اور لینے والا گھبرا کے جا کے سودی قرض لیتا ہے۔ نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو ضرورت پڑ جائے، اس کی تکلیف میں اس کی مدد کر دی جائے، اور اس شخص کا یہ فریضہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو لیا ہے اس کو ریٹرن کرنے اور واپس کرنے کا پکا مصمم ارادہ رکھے۔ اگر ارادہ رکھے گا تو اللہ ادا کروائے گا، اگر وہ ارادہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس کو ارادہ رکھنا ہے اور لوٹانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک بہت بڑا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے خوب دعا کرنا ہے۔ جس سے پیسہ لیا ہے، جس نے وقت پہ آپ کے کام آیا ہے، اس کے لیے اتنی دعا کرنا کہ اس کا حق ادا ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اللہ کیا کریں گے؟ تمہارا مال اٹھا کے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے کہہ رہے ہیں کیا؟ اجر کبیر دیں گے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ خوب اجر عطا فرمائیں گے، بے حساب دیں گے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ اگر کوئی اللہ کے لیے دے گا، اللہ کے راستے میں خرچہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں لوٹائے گا، یضاعف لہم، جتنا چاہے بڑھا دے گا۔ معلوم ہے کتنا بڑھائے گا؟ خوب بڑا چڑھا کے دے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے سب سے بڑا اجر کریم اجر ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی کرم فرمائی ہوگی اللہ کی طرف سے، مہربانی ہوگی۔ کتنا بڑا اجر ہوگا نہیں معلوم، جب دیکھو گے، جب کہو گے اللہ کریم، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ اتنا بڑا کرم اللہ نے کیا، میں نے تو ایک درہم خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں، اور اللہ نے پتہ نہیں کتنا دے دیا۔ یہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ۔ اے لوگو، مرنے والے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے کے کوئی نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ۔ اپنے موت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، ورنہ یہ ہوگا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ یا اللہ، اے کاش کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیا تھا جب موت دیکھ لیا۔ اب مرنے والا ہوں، بینک بیلنس کی کوئی کمی نہیں، بینکوں میں پڑا ہوا ہے، مال ادھر ادھر کہیں کہیں انویسٹ میں لگا ہوا ہے، بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، لیکن آخر تک خرچ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ کرا بھی تو احسان جتانے کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اب جب موقع آیا، اب کہتا ہے موت آ گئی، دیکھ لیا سامنے، اب کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں اٹھ کے جاتا ہوں، جا کے میں سارا مال تیرے راستے میں خرچہ کر دوں گا، فاصدق واکن من الصالحین، اور صدقہ کروں گا اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اب تمہارا یہ کہنا کام نہیں آنے والا، اب تو تم بستر پہ پڑے ہو، تمہیں جو ہے آکسیجن لگا ہوا ہے، تمہیں سلنڈرز لگے ہوئے ہیں، تمہیں خون چڑھ رہا ہے، اب تم کہتے ہو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ نوبت نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اب
اگر ایک وقت آ گیا ہے، لمحہ آ گیا ہے تمہاری موت کا، 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا، اب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا نہیں۔ ساری زندگی کیا کرتے رہے ساری زندگی؟ اذا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون۔ ساری زندگی جو تم کرتے رہے اللہ کو معلوم ہے، تم صدقے دل سے دیتے رہے تو اللہ کے پاس اسٹاک ہے، اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ آپ ساری زندگی واقعی دل کی سچائی سے گہرائی سے اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کہنے کو ابھی تو صرف ابتدا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ روزہ دار ہیں باہر، 15 سے 20 منٹ کے اندر ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزہ یہ ختم کیا کریں گے خطبہ انشاءاللہ۔ اگر کسی کو خطبے کے بعد میں اگر بیٹھنا ہو، خطبہ مکمل سننا ہو تو بیٹھیں، ورنہ بیچارے روزہ دار باہر پریشان ہو رہے ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صرف ایک بات کی طرف بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہمارے مستحق بھائی ہیں ان پر خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں بے حساب بڑھائے گا، اور دنیا ہی نہیں آخرت کے اجر سے آپ انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے، اور جب وہاں دیکھو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ تو اتنا تو نیک عمل میرے نہیں تھے، لیکن یہ کہاں سے اللہ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا یہ تمہارے وہ خیر کے معاملے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے سوریا میں جو حالات ہیں، جو مسلمان ہمارے پریشان ہیں بھائی، نمازی پرہیزگار اور دیگر ہمارا الکلمہ گو بھائی جو ہے ہمارے خیموں میں پڑے ہوئے، ان کے گھر تھے، ان کے مکان تھے، ان کی گاڑیاں تھیں، ان کے پاس ہر عیش و آرام تھا، آج وہ جو ہے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بلک رہے ہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایسے مسلمانوں کے کئی ممالک میں ایسے حالات ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے، کل کو یہ ہمارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ سے سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور امن و امان میں رکھ اس ملک کو، اور تمام مسلمانوں کو جہاں پر بھی مسلمان ہیں، یا اللہ انہیں امن و امان عطا فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اللہ۔ ایسے حالات سے، ایسے ناگہانی واقعات سے، زلزلوں سے اور جنگی حالات سے اور پریشانیوں سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن ہمارا فریضہ ہے، ہم کہتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں۔ یہاں پر خاص طور سے حکومت کی طرف سے شیخ خلیفہ بن زائد حفظہ اللہ اور جو ہے شیخ سلطان قاسمی شارجہ کے حاکم، اور اسی طرح سے شیخ محمد بن راشد نے خاص طور سے ہم سب سے گزارش کی اور سب سے کہا ہے کہ آپ یہ 2 ادارے خاص طور سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہلال احمر کے نام سے جو امارات کی مسلم کمیٹی کی طرف سے ہے، وہ ہلال احمر جو ہے وہ کام کر رہی ہے وہاں پر۔ دوسرے شارجہ خیریہ کا آفس ہے، یہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ آپ کا مال ضرور مستحقین تک پہنچے گا، انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ ہمارا کام ہے دینا، اور اگر کسی نے نہیں پہنچایا یا کچھ ہوگا تو اس کا معاملہ ہے، لیکن حق ہے کہ ہمارا ہم سے اس کے علاوہ یہ ایام ہے دعاؤں کے، یہ ایام ہے دعاؤں کے، راتوں میں تراویح کے بعد، تہجد کے بعد خوب اللہ سے گر گئے، یا اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، ہم اپنی امان میں رکھے یا رب العالمین، ہمیں ایسے حالات سے مت دوچار کرنا، ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا، اور یا رب العالمین ہمارے تمام مسلمان جہاں پر بھی عراق میں ہو یا صومال میں ہو یا سودان میں ہو یا دنیا کے کسی کنارے میں ہو، جہاں یا رب العالمین حالات پریشان کن ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات دلا دے اور سب کو ایمان پر قائم و دائم کر دے۔ یہ وقت ہے کہ آج ہم جو ہے اگر سدھر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اگر آج ہماری موت ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ اگر ہم آج نہیں اپنے آپ کو سدھاریں گے، ہم خالی یہ سوچتے رہیں گے کہ وقت آئے گا، جب آئے گا تب کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو عمل کر لیں گے، یا فلاں ہو جائے گا تو ہم کر لیں گے۔ کسی کو مہلت نہیں ملنے والی، عبادتیں کرنا ہے تو اب ہے، توبہ کرنا ہے تو اب ہے، اگر استغفار کرنا ہے تو اب ہے، صدقہ دینا ہے تو اب ہے، جو خیر کا کام کرنا ہے تو اب ہے، کل کے لیے کچھ نہ چھوڑنا، جو کرنا ہے اب کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے تو قرضے ادا فرما دے یا رب العالمین۔
یا اللہ جو کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہیں یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ جن بچے یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں یا رب العالمین انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما دے۔ جو والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یا رب العالمین، اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور جو اولاد والدین کی طرف سے پریشان ہیں انہیں بھی یا رب العالمین بزرگوں کو بھی نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اور سب کو توحید پر قائم کر دے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے یا رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھ لے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اور یا اللہ اس رمضان کی برکت سے اور تیرے کرم سے یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اور باب الریان میں ہم کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة